اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کر دی گئی ہے، اور نماز قائم کریں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ سے 21ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور آج 21ویں رات کا آغاز ہوتا ہے، آخری عشرے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں اعتکاف، لیلۃ القدر کی تلاش اور فطرانہ وغیرہ عبادات پہلے عشروں کی نسبت بڑھ جاتی ہے۔ پہلی آیت میں ایک حکم آیا کہ قرآن پڑھیں، دوسرا حکم آیا نماز قائم کریں۔ نماز کا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز بھی پڑھی جائے اور بے حیائی اور برائی بھی برقرار رہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کو اس کی روح کے مطابق ادا نہیں کر رہے۔ جس طرح نماز ادا کرنی چاہیے، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو نمازوں کے حوالے سے بھی کہ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، نمازی تو ہیں لیکن اس طرح کے نہیں ہیں جو حجازی اوصاف والے نمازی تھے۔ اس لیے نمازوں سے ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے جو اللہ کے نیک بندے اٹھایا کرتے تھے۔ دعا کریں اللہ ہماری نمازوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ سورۃ العنکبوت ہے، جیسا کہ کل کے بیان کے آخر میں بات آئی تھی کہ عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی، وہ مکڑی جو جالا لگاتی ہے، اور بتایا گیا تھا کہ جس طرح مثال یہ سمجھائی کہ جس طرح مکڑی کا گھر گھروں میں سب سے کمزور ہے، اس طرح مشرک کا عقیدہ عقائد میں سب سے کمزور ہے۔ یہ بات سمجھائی۔ اب مشرک کا عقیدہ دیکھ لیجئے، قرآن یہاں پہ کہتا ہے جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تو خالص اللہ کو پکارتے، اور جب اللہ انہیں نجات دے کے خشکی پہ پہنچا دیتا تو پھر وہ شرک کرتے۔ یہ مشرک کے عقیدے کی کمزوری ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ کے موقع پہ بھاگا اور سمندر کنارے پہنچ گیا کہ میں کسی دوسرے ملک چلا جاؤں۔ کشتی میں سوار ہوا، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ تو کہنے لگے کشتی والے کہ محمد کے رب کو پکارو۔ اس نے کہا نہیں، ہم اپنے بتوں کو پکارتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں جب سمندروں میں ہم پھنس جاتے ہیں پھر محمد کے رب کے سوا کوئی نہیں بچاتا۔ کشتی بھنور سے نکلی تو کہا کہ میں تو واپس جانا چاہتا ہوں، کہ جو رب تری میں سمندروں میں بچاتا ہے پھر خشکی میں بھی وہی بچاتا ہے۔ لہذا مکے واپس آئے اور ایمان قبول کر لیا،
اور اچھے صحابہ میں شامل ہو گئے، نیک اللہ کے بندے بن گئے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھا دی کہ اللہ کے لیے جو بھی محنت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو رستہ دکھائیں گے۔ سورۃ روم آگے آتی ہے، اس میں روم کا ذکر ہے۔ روم ایک شہر کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، ملک کا نام ہے، اور زمانہ قدیم میں چونکہ اس کی حکومت دور تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے ایک حکومت کا نام بھی ہے۔ وہ حکومت اہل کتاب کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حکومت دنیا میں دوسری تھی فارسیوں کی حکومت، آتش پرست مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی اور آتش پرستوں کی جنگ ہو گئی۔ مکہ شریف میں خبریں پہنچ رہی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کہیں پہ کچھ ہو، ہم تک خبریں پہنچے تو ہم کسی نہ کسی کے حمایتی اور کسی کے مخالف ہوتے ہیں اپنے نظریات کی بنیاد پر، حالانکہ وہ ہم سے بہت دور ہیں۔ لہذا مکہ میں مسلمان اہل کتاب کے حامی تھے اور کافر جو ہیں وہ آتش پرستوں کے حامی تھے۔ کافر بڑے خوش ہوئے کہ آج روم کے لوگ جنگ میں آتش پرستوں سے ہار گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا ٹھیک ہے رومی آج مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن آپ مکے والوں کو بتا دیں کہ کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سال لگیں گے، ان کی پھر جنگ ہوگی اور روم والے آتش پرستوں پر غالب آئیں گے۔ اللہ نے یہ خبر دے دی۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ مورخین فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدر کے میدان میں کافروں پر فتح عطا کی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو آتش پرستوں پر بھی فتح دی۔ دونوں فتوحات گویا ایک ہی دن ہو گئی اکثر مورخین کے نزدیک، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نشانیاں بیان فرمایا میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کر کے بشر بنایا، تم چلتے پھرتے ہو۔ اور میری ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے، خامدوں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے خامد، جوڑے بنائے تاکہ تمہارے درمیان محبت اور مودت کا رشتہ قائم ہو جائے۔ فرمایا میری نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان میں نے پیدا کیے، اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ میں نے مختلف بنائے۔ لاکھوں کروڑوں انسان دنیا میں آئے اور آگے آئیں گے، کسی کا رنگ اور شکل دوسرے کے ساتھ پوری نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ یہ بنانے والے کی کاریگری ہے۔ فرمایا میری ایک نشانی یہ ہے کہ رات کو تم سو جاتے ہو اور دن کو کام کرتے ہو، محنت مزدوری۔ میری ایک نشانی یہ ہے کہ بادلوں سے پہلے چمک کو، بجلی کو خوف اور طمع کے ساتھ میں بھیجتا ہوں۔ میری ایک نشانی یہ ہے کہ زمین اور آسمان میرے حکم سے کھڑے ہیں، اگر اللہ انہیں چھوڑ دے یہ آپس میں ٹکرا جائیں، زمین و آسمان کا نظام دھرم برم ہو جائے۔ فرمایا یہ میری نشانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کئی نشانیاں بیان فرمائی، اور آگے چل کے سورت کے آخر میں فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ انسان تیرے جسم میں ہم نے 3 دور گزارے۔ پہلے کمزوری، بچہ تھا کمزور تھا، پھر تو جوان ہوا تیرے اندر قوت آ گئی، پھر بوڑھا ہوا دوبارہ کمزوری آ گئی۔ فرمایا میری کتنی بڑی نشانی ہے، اے انسان
تیرے ایک جسم میں نے 3 دور گزارے ہیں، نہ تو ان 3 ادوار میں سے کسی کو آنے سے روک سکتا، نہ کسی کو جانے سے روک سکتا۔ اگر پھر بھی میری پہچان نہ ہو تو بڑا غافل ہے۔ تیرے جسم میں 3 دور گزارے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مکی صورت ہے، حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت لقمان کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے کئی مقامات پہ، یہاں یہ صورت ہی ان کے نام پر ہے۔ یہاں ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ یہ جو لقمان تھے یہ اللہ کے نبی تھے یا نبی نہیں تھے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زیادہ تر مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ لقمان اللہ کے نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں حکمت عطا کی، بڑے دانا آدمی تھے، نبی نہیں تھے، اور ان کی حکمت کی باتیں پہلی کتابوں میں بھی ملتی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے چند باتیں یہاں پہ بھی ذکر فرمائی ہیں۔ حضرت لقمان کی باتوں میں سے ایک بات یہ ذکر فرمائی کہ ایک دن وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تو رائی کے دانے کے برابر چھوٹا سا بن جائے، زمین و آسمان کے کناروں میں کہیں بھی چلا جائے، تو گم نہیں ہو سکتا، اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتا، اللہ تجھے اپنے سامنے لا کے کھڑا کرے گا۔ بندے نے کہا کہ جب میں مر جاؤں، بخاری شریف کی روایت ہے، اپنی اولاد کو کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کے میری جو راکھ ہوگی نا اس کے 3-4 حصے کر دینا، کچھ پہاڑوں پہ، کچھ ریگستانوں میں، کچھ دریاؤں میں بہا دو، ہواؤں میں اڑا دو، میرا ذرہ ذرہ دور دور پھینک دو۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو میں اتنا گناہ گار ہوں، اللہ نے مجھے ایسا عذاب دینا ہے کہ کسی کو ایسا عذاب نہیں دینا۔ لہذا اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ ایسے کیا۔ جب وہ اپنا کام کر کے فارغ ہو گئے تو اللہ نے ہر جگہ کی راکھ کو حکم دیا کٹھی ہو گئی، اور لمحات میں اللہ نے اس انسان کو دوبارہ پیدا کر کے سامنے کھڑا کر فرمایا، ایسے کیوں کیا؟ کہا اللہ تیرے ڈر سے۔ فرمایا تو سچے دل سے مجھ سے ڈر گیا، لہذا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لہذا اللہ کے سامنے ہیل اور حجت نہیں چلے گی، بہانے نہیں چلیں گے، جھوٹ نہیں چلیں گے، وہاں سچ نجات دے گا اور عاجزی نجات دے گی۔ لہذا فرمایا اللہ تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، تکلیفوں پہ صبر کر، اور اے میرے بیٹے، لوگوں کے سامنے چہرہ خوشگوار بنا، برے چہرے سے کسی کو نہیں ملنا، اور زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا کہ اللہ شیخی کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اپنی چال درمیانی رکھ اور آواز آہستہ رکھ، اس لیے کہ آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، وہ بہت اونچی ہوتی ہے بلا ضرور۔ تو یہ چند نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کی اس مقام پہ ذکر فرمائی۔ سورۃ مبارکہ کے آخر میں فرمایا 5 علم ایسے ہیں کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ علم اللہ کے پاس۔ بارش کب آئے گی؟ علم اللہ کے پاس ہے۔ کسی ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ علم اللہ کے پاس ہے۔ کل کو کوئی کیا کرے گا، محنت مزدوری کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، اللہ کے پاس علم ہے۔ اور کس کو موت کہاں پہ آئے گی، یہ بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ البتہ
حدیثی میں یہ بات فرمائی کہ جب اللہ پاک کسی کے بارے میں موت کا جہاں پہ ارادہ فرماتے ہیں اس کے لیے وہاں حاجت پیدا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کبھی نہیں گیا تھا، بس ادھر گیا اور حادثہ ہو گیا، مر گیا۔ تو وہ اللہ نے حاجت پیدا کی، اس بندے کو اللہ نے خود پہنچایا۔ سورت سجدہ میں جو کہ مکی صورت ہے، پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائیں، انسانوں کی تخلیق، زمین و آسمان کی تخلیق، اور اس بات کا تذکرہ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہیں رات کو نیند نہیں آتی، ان کے پہلو بستر سے ہٹ جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں خوف اور طمع کے ساتھ۔ خوف کس کا؟ جہنم کا، اور طمع کس کا؟ جنت کا۔ فرمایا اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کو پکارنے والے، اللہ کے یہ جو نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جو جنت تیار کی ہے نا، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ اس کا تصور کسی کے ذہن اور دماغ میں آیا۔ وہ جنت ہے کیسی؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے پردے میں رکھی ہوئی، لیکن اس کے لیے تیاری کرو۔ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صفتیں بتا دی، شوق دلا دیا، لیکن اس کی حقیقت اصل میں وہاں جا کے ہی معلوم ہوگی، یہاں کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تصور کے بارے میں ایک روایت عرض کرتا ہوں، بلکہ دوسرا تصور بھی ساتھ ہو جائے۔ دوسرا تصور فرمایا جو سانپ کافر کو اور مشرک کو ڈستے ہیں قبر میں، اگر ان میں سے کوئی سانپ زمین پہ نکل کے باہر پھونک مار دے تو ساری زمین کا سبزہ جل جائے۔ دوسرا تصور فرمایا تم نے مجھے نماز میں دیکھا کہ میں تھوڑا آگے بڑھا تھا، گویا کوئی چیز پکڑ رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اللہ نے مجھے جنت دکھائی، اور انگوروں کا ایک گچھا میرے سامنے آ گیا، میں انگور پکڑنے لگا۔ فرمایا میرے صحابہ اگر میں وہ گچھا پکڑ کے انگور تمہیں دے دیتا لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی رہتی تم وہ انگور کھاتے رہتے، وہ ختم ہی نہ ہوتے۔ جس طرح یہ دنیا فانی ہے، اس کی ساری نعمتیں بھی فانی ہیں، آخرت باقی ہے، اس کی نعمتیں بھی باقی۔ سورہ سجدہ کے بعد آج کے حصے میں اس بارے میں کچھ بیان ہے سورۃ الاحزاب کا۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، اور احزاب کا معنی کئی گروہ اور جماعتیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا۔ اس غزوے کا دوسرا نام ہے غزوہ خندق۔ اس غزوے کے لیے کافر مکہ سے چلے اور ارد گرد کے کئی قبائل کو جو مسلمانوں کے دشمن تھے اکٹھے کرتے ہوئے لے آئے تاکہ بدر اور احد کی شکستوں کا بدلہ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا جنگ کس طرح لڑنی ہے، تو صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ کی اطراف محفوظ ہیں، کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکتا، ایک طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، لہذا اس طرف ہم ایک خندق بڑی گہری کھائی کھود لیتے ہیں، دشمن وہاں سے کراس کر کے آگے نہیں آ سکیں گے اور ہم مدینے کے اندر ہی رہیں گے۔ لہذا یہ تجویز منظور ہو گئی اور خندق کھود دی گئی۔ کافر آگے 13-14 ہزار کا لشکر لے کے آئے اور بڑا اسلحہ لے کے آئے، بڑا سامان لے کے آئے۔ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ جنگ کی صورتحال یہ ہے، وہ اپنا خرچہ لے کے آئے کہ ہمیں جتنے دن بھی ٹھہرنا پڑا ادھر ٹھہرے رہیں گے۔ آ گئے، وہاں ٹھہر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آیا، ایک دن ایسی زور کی آندھی چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے سامان اڑ گئے، حتیٰ کہ بعض کے جانور اڑ گئے اور وہ چیزیں دوبارہ ہاتھ نہ آئیں۔
پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ لہذا کافروں کو بڑا نقصان پہنچا اور انہوں نے یہاں سے نکلنے میں غنیمت سمجھی۔ یہ مختصر اشارہ ہے غزوہ احزاب کا، بڑی تفصیل ہے یہاں پہ، میں نے ایک خلاصہ عرض کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، دو نظریے قائم نہیں ہو سکتے، اس کے کئی معنی ہیں دو دلوں کے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اگر تم کسی کو منہ بولا بیٹا کہو تو تمہارا بیٹا نہیں، اور اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ اس کی ماں نہیں۔ اس حوالے سے یہ جو بیٹے کی بات ہے اس کا کچھ تفصیلی بیان انشاءاللہ کل آئے گا، اور یہ جو کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے اس حوالے سے تفصیلی بیان 28ویں پارے کے شروع میں آئے گا۔ یہاں اس پارے کے آخر میں بات یہ آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک دن اکٹھی ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی دوسری عورتوں کی طرح مال چاہیے، لباس چاہیے، زیورات چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، وہ اپنے اصرار پہ قائم کہ اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی۔ فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے آ جاؤ لے لو، میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور مال لے کے مجھ سے جدا ہو جاؤ، میرا تمہارا تعلق ختم۔ اور اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور آخرت کا گھر جنت چاہتی ہو تو پھر تمہیں اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کے اپنی بیویوں کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہیں، آخرت کو اختیار کرتی ہیں، ہم دنیا کی زیب و زینت کا مطالبہ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مرتبہ بیان فرمایا، جو کہ اگلے پارے کے آغاز سے آتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلی طاق رات ہے، اور دعاؤں کی کچھ درخواستیں ہیں۔ ہمارے ایک بڑے پیارے بزرگ دوست ہیں حافظ عبد الوحید روپڑی صاحب، آج ہی انہوں نے مجھے کہا کہ پرسوں ترسوں ان کے داماد کا انتقال ہو گیا ایک حادثے میں اچانک، ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ اور ہماری ایک معروف مسجد ہے شہر میں، مسجد مبارک، جس میں میں بھی درس و تدریس سے وابستہ رہا 10 سال، 2008 سے 2017 تک 10 سال۔ وہاں کے خزانچی تھے چوہدری صادق صاحب، وہ بھی 2-3 دن پہلے وفات پا گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ اور ابھی ایک ہماری عزیزہ طالبہ نے درخواست کی کہ ان کے ماموں کو کسی طرح آگ سے حادثہ پیش آیا اور کافی جل گئے، ان کے لیے دعائے صحت کی درخواست ہے۔ اور بھی کئی درخواستیں ہیں، اس لیے یہ پہلی طاق رات ہے، اس میں ان درخواستوں پہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کی حاجتیں پوری فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے لیے درخواست کی گئی اللہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما۔ جس گھر میں بیماری قرضہ مقدمہ داخل ہو گیا اللہ اس گھر والوں پہ خاص فضل و کرم فرما، اللہ ان کی تنگیاں دور کر دے، اللہ ان کی آسانیاں قریب کر دے۔ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کے باقی دنوں میں اپنی رضا و رحمت کے اعمال کی توفیق عطا فرما، اللہ ہر خیر کی ہمیں توفیق دے دے،
ہر شر کی ہم سے توفیق چھین لے۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم جو بھی دنیا سے چلے گئے، ہمارے چھوٹے بڑے بزرگ اساتذہ رشتہ دار تعلق دار محلے دار، اللہ تیرے پاس پہنچ گئے، تو ان کے عملوں کو جاننے والا ہے۔ پروردگار عالم جو نیکوکار گئے ان کی نیکیاں قبول فرما، جو گنہگار گئے ان کے گناہ معاف فرما، سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، سب کو اپنی پیاری پیاری جنتوں کا داخلہ نصیب فرما۔ ہمارے حافظ صاحب کا جو داماد اللہ تیرے پاس پہنچ گیا، اس کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ بشری تقاضے سے ہونے والے گناہ اور غلطیاں معاف فرما۔ اللہ اپنے بندے چوری صادق کی مغفرت فرما، اور جن جن نے کہا اللہ سب کی حاجات پوری فرما۔ اللہ رمضان کے رکھے ہوئے روزے قبول فرما، جو راتوں کو قیام کیا تراویح پڑھی اللہ قبول فرما، جنہوں نے قرآن سنایا جنہوں نے سنا اللہ سب کا قبول فرما، جنہوں نے اس ماہ مبارک میں تیری راہ میں خرچ کیا اللہ قبول فرما۔ آج جو اعتکاف کے ارادے سے مسجدوں میں آ گئے ہیں، اللہ انہیں اعتکاف کی صحیح توفیق عطا فرما، اور اس نیکی کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، وصلی اللہ تبارک و تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔